लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हौसला होना चाहिए। आज सुबह जब मालती जी उठी तो हर बार की तरह उन्होंने रसोई में जाकर चाय बनाई। यह उनकी एक पुरानी आदत थी। हर सुबह वो अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती और आवाज लगाती, आ जाइए चाय बन गई है। फिर बालकनी में बैठकर दोनों जन बातचीत करते हुए चाय पिया करते थे। लेकिन आज चाय एक कप ही बनाई थी। चाय लेकर मालती जी बालकनी में आ ही रही थी कि उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी श्यामलाल जी की तस्वीर पर पड़ी तो दिल में एक तीखा सा दर्द उठा। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। वो माला मानो 20 दिन पहले घटी उस घटना का मौन प्रतीक थी जिसने मालती जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मालती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में कितना दर्द छिपा था इसे कोई नहीं समझ सकता था। कितना ख्याल रखते थे आप मेरा, मेरी हर जरूरत का। फिर क्यों अचानक मुझे अकेले छोड़कर अनंत यात्रा पर चले गए। मालती जी सरकारी स्कूल से रिटायर्ड 63 वर्षीय महिला थी। नौकरी के दौरान वो सोचा करती थी कि रिटायरमेंट के बाद अपने पति और दोनों बेटों के साथ सुख की जिंदगी गुजारेंगी। रिटायर होंगी तो सिर्फ नौकरी से, जिंदगी से नहीं। जीवन जीने का जज्बा वहीं कायम रहेगा। पर कौन जानता था जिंदगी आगे क्या रंग दिखाने वाली है। उम्र की इस पड़ाव पर आकर नितांत अकेली रह गई थी मालती जी। अब इस उम्र में किसी सहारे की तलाश भी क्या करती। अपने जिन बेटों से कभी सहारे की उम्मीद की थी वे तो कब के अपने माँ बाप को भुलाकर बहुत दूर जा चुके थे अपनी नई दुनिया बसाने। मालती जी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था, एक दर्द जो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। कुर्सी पर बैठे बैठे मालती जी को नींद सी हो गई और उन्हें पुरानी यादों ने घेर लिया। इस बड़े बड़े से घर में कभी एक वक्त हुआ करता था जब हर कोना उनके भरे पूरे परिवार की खुशियों और हंसी ठहाकों का गवाह हुआ करता था। श्यामलाल जी बाहर से घर लौटते तो दूर से ही मालती जी को आवाज देते, अरे सुमित की माँ कहाँ हो तुम, एक गिलास पानी तो ला दो। और मालती जी रसोई घर से पानी का गिलास लाते हुए मुस्कुराते हुए कहती, यह लीजिए अमित के पिताजी। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस देते। मालती जी अपने छोटे बेटे सुमित से ज्यादा लाड़ करती थी, इसलिए वो सुमित की माँ कहलाती थी। और श्यामलाल जी का अपने बड़े बेटे अमित से ज्यादा लगाव था, इसलिए मालती जी उन्हें अमित के पिताजी कहकर बुलाती थी। हालांकि सच्चाई तो यह थी कि माँ बाप की अपने दोनों बेटों में जान बसी थी। बस उन्हें तो एक दूसरे को इस तरह संबोधित करके छेड़ने में मजा आता था और धीरे धीरे यही उनकी आदत बन गई। उनके दोनों बेटे अमित और सुमित में केवल 3 वर्षों का अंतर था। अपने बेटों को उन्होंने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पालन पोषण दिया। अब केवल एक कर्तव्य निभाना बाकी था, उनके लिए अच्छे करियर का चुनाव करना और उनके घर बसाना। श्यामलाल जी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनका कारोबार संभाले, लेकिन अमित उनके कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। वो विदेश में नौकरी करना चाहता था, एक ऐसी नौकरी जो उसके अच्छे भविष्य और सफल जीवन की गारंटी बने। वो जिंदगी में तरक्की हासिल करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और एक दिन उसने अपने पिता को अपनी यह इच्छा भी बता दी। यह सुनते ही श्यामलाल जी परेशान हो गए, लेकिन बेटा फिर हमारी दुकान कौन संभालेगा। मैंने तो सोचा था कि बड़े बेटे हो जाएंगे तो उनके बल पर हमारा व्यापार उन्नति करेगा। और बेटा नौकरी तो नौकरी ही होती है, नौकरी करके तुम सिर्फ कुछ हजार रुपए कमाओगे, जबकि अपना व्यापार बढ़ाएं तो हम लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी अगर यही सब कुछ करना था तो हमें इतना पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी। और जहाँ तक रही दुकान संभालने की बात, तो वो तो काम तो कोई अनपढ़ भी कर सकता है। मैंने तो सोच लिया है अब विदेश जाकर वहाँ अच्छी सी नौकरी हासिल करके वहीं सेटल हो जाऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। पढ़ाई लिखाई इसीलिए करवाई जाती है
تاکہ انسان کسی کام کو سلیقے اور سمجھداری سے کر سکے۔ نئی تکنیک اور تجربے سے زندگی بہتر بنائی جا سکے۔ اپنا ویاپار سنبھالنا ان پڑھ لوگوں کا کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی پڑھائی لکھائی صرف نوکری کے لیے کی جاتی ہے۔ بھاگ دوڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس ورکرز ہیں۔ میں تو تمہیں بس سارا حساب کتاب سنبھالنے کو کہہ رہا ہوں۔ اور بیٹا، اگر یہ ویاپار پسند نہیں ہے تو بے شک کوئی دوسرا بزنس شروع کر لو، اور یدی بزنس نہیں کرنا تو نوکری کرنے سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنے دیش میں تو رہو، اپنے ماتا پتا کی آنکھوں کے سامنے۔ کہتے ہوئے شیام لال جی نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امت نہیں مانا۔ تو اس کے چھوٹے بھائی سمت نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ جن ماں باپ نے ہمیں جنم دیا، ہمیں پال پوس کر بڑا کرنے میں اپنا جیون لگا دیا، تم انہی کو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہو؟ لیکن امت نے الٹا اس کی بات کا ہی مذاق بناتے ہوئے کہا، تمہیں تو ماں پتا جی کی انگلی تھام کر چلنے کی عادت ہے۔ تم جیسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم وہی کنویں کے میڈک بن کر رہنا چاہتے ہو۔ لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں جو ماں باپ کے دامن سے چپکا رہوں۔ امت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، تو ماں باپ نے بھی خاموش رہنا ہی اچت سمجھا۔ بڑی کوششوں کے بعد آخر کار امت نے ویزا حاصل کر لیا اور ایک دن جہاز پر بیٹھ کر امریکہ چلا گیا۔ ڈالرز کی چکا چوند میں نہ تو اسے بوڑھے ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ نظر آ رہے تھے، اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹے کے یوں چلے جانے سے مالتی جی کو بہت دکھ ہوا، تو شیام لال جی سمجھاتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں مالتی، آج کل کی نئی پیڑھی شاید اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں۔ تو مالتی جی نے کہا، لیکن ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے اپنے سارے فرض ادا کرتے ہیں، جی جان سے محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بچوں کے فیوچر کی سوچ میں گزار دیتے ہیں۔ اولاد کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جوان ہونے تک وہ اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر کیوں اولاد اپنے بھوشیہ اور من چاہے زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ پاتی؟ کہتے ہوئے مالتی جی کی آواز رواں سی ہو گئی۔ تو شیام لال جی بولے، چنتا مت کرو مالتی، امت کو جیسے جینا ہے اسے جینے دو۔ ہمارے پاس ہمارا چھوٹا بیٹا سمت ہے نا۔ سمت بچپن سے ہی کچھ شرمیلے سوبھاؤ کا تھا، اپنے بڑے بھائی امت سے بالکل وپریت۔ اسے اب تک اپنے ماں باپ کی انگلی تھام کر چلنے کی عادت تھی۔ بڑے بیٹے امت کے چلے جانے کے بعد شیام لال جی کو اب اسی سے امیدیں تھیں، کم سے کم وہ امت کی طرح سوارتھی تو نہیں تھا۔ اپنے بڑے بھائی کے ودیش جانے کے بعد سمت نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ اپنے ماتا پتا کو چھوڑنے کے بدلے میں اگر کوئی مجھے پورے زمانے کی دولت بھی دے دینا تو میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیکن سومیہ شاید زمانے بھر کی دولت سے بھی زیادہ منموہک لگی اسے۔ جب اسے ملا تو اس کے روپ کے جال میں کچھ اس قدر پھنس گیا کہ اپنے ماں باپ کو ہی بھولا بیٹھا۔ سومیہ بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھی جس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، جسے وہ اپنی انگلیوں پر نچا سکے اور اپنی مرضی کے انسار ڈھال سکے۔ اس کے لیے وہ ایک پرفیکٹ ہسبینڈ مٹیریل تھا۔ اس کا سوچنا تھا کہ اگر پتی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو تو پتنی زیادہ خوش رہتی ہے۔ سومیہ امیر اور ماڈرن پریوار سے سمبند رکھتی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور پتا کی اکلوتی بیٹی۔ اس کے بچپن میں ہی اس کی ماں کا دیہانت ہو چکا تھا۔ پتا کا کروڑوں کا بزنس تھا، بہت سے شہروں میں ان کے بزنس کی شاخائیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے مقابلے سمت کے پتا کا کاروبار کچھ بھی نہیں تھا۔ کالج کے آدھے سے زیادہ لڑکے سومیہ پر فدا تھے۔ ایسے میں سمت کو تو لگتا تھا جیسے سومیہ نے اسے پسند کر کے اس پر کوئی احسان کیا ہو۔ روزانہ کی طرح کالج کی کینٹین میں بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پیتے وقت سومیہ نے کہا، سمت، تم اپنے ماتا پتا کو ہمارے گھر کب بھیج رہے ہو؟ میرے پاپا تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو سمت نے کہا، اب تمہارے پاپا ان لوگوں سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا مجھ سے مل کر انہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ارے سمت،
तुम भी बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अगर उन्हें तुमसे मिलकर खुशी नहीं होती तो तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए क्यों कहते हैं? वो हमारी शादी की बात करना चाहते हैं और शादी के मामले तो घर के बड़े बूढ़े ही तय करते हैं ना। तुम एक काम करो, इस संडे को अपने मम्मी पापा को हमारे घर भेज दो। उसके बाद मेरे पापा आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही हमारी शादी की तारीख फाइनल हो जाए, नहीं तो ना जाने कितने महीनों के लिए बात टल जाएगी। तो सुमित ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सौम्या, मैंने तो अभी तक अपने माता पिता से हमारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अरे तो बता दो ना उन्हें हम मेरे बारे में। क्या मैं किसी से कम हूँ जो तुम मेरे बारे में बताने से भी डरते हो? नाराज होते हुए सौम्या ने कहा, अरे सौम्या, ऐसा मैंने कब कहा? बस मुझे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। सोचता हूँ कि अपनी ही शादी की बात मैं खुद कैसे करूँ। तो सौम्या गुस्से से बोली, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बच्चा समझते हैं या तुम खुद ही अपने आप को छोटा बच्चा मानकर बैठे हो? तुम कहो तो मैं खुद उनसे मिलकर बात कर लेती हूँ। इस पर सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं सौम्या, ऐसा तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो मेरे पिताजी बिना सोचे समझे ही इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। तो सौम्या हैरानी से बोली, अरे इतनी सी बात पर इस रिश्ते से इनकार क्यों कर देंगे? क्या तुम्हारे परिवार में लड़कियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता? क्या उनकी अपनी कोई राय या मर्जी नहीं होती? सौम्या की बात सुनकर सुमित हड़बड़ा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। ऐसा नहीं है सौम्या, लेकिन हमारे परिवार में ऐसी लड़कियों को भी पसंद नहीं किया जाता जो होने वाले ससुराल में जाकर खुद अपने रिश्ते की बात करने लगे। शादी ब्याह की बात जरा सलीके और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारे परिवार वाले पुराने ख्यालों के दकियानूसी लोग हैं? ऐसा नहीं है सौम्या, वो इतने भी पुराने ख्यालों के नहीं हैं कि अपने बेटे की पसंद का ख्याल ना रखें। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो सुमित, शादी से पहले ही यह बात स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। मैं ऐसे घुटे हुए माहौल में हरगिज नहीं रह सकती। यह बात सुनकर सुमित हैरान रह गया। वो किसी भी कीमत पर सौम्या को खोना नहीं चाहता था। घुटे हुए माहौल से तुम्हारा क्या मतलब है सौम्या? तुम्हें पता है सुमित, मैं बहुत आज़ाद ख्यालों की मॉडर्न लड़की हूँ। मेरे पापा भी आधुनिक विचार रखते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर कोई बंदिश नहीं लगाई। मेरे भाई भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा भी क्लब जाते हैं, दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं। इतने खुले माहौल से निकलकर मैं तुम्हारे दकियानुसी घर वालों के साथ उस घुटन भरे माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? और तुम भी तो मुझे जानते हो ना, मेरा वहाँ गुजर हरगिज नहीं होगा। यह तुम क्या कह रही हो सौम्या? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम शादी करने से इनकार कर रही हो। अरे नहीं सुमित, मैं तुमसे शादी करने से इनकार नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे माता पिता के साथ रहने से इनकार कर रही हूँ। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम हमारे साथ रहो। सुमित परेशान हो गया और बोला, नहीं सौम्या, अपने माँ बाप को छोड़कर मैं कैसे? सुमित, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे माँ बाप कोई छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारा बड़ा भाई उन्हें छोड़कर जा सकता है तो तुम्हारे जाने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? वैसे भी पापा ने फैसला कर लिया है कि अपनी कंपनी की अमेरिका वाली ब्रांच वो तुम्हारे हवाले कर देंगे, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सौम्या, अपने माता पिता के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं विदेश चला जाऊंगा तो वो बेचारे तो अकेले रह जाएंगे। अरे अकेले क्यों रह जाएंगे? क्या उनकी यहाँ रिश्तेदारी नहीं है? सबसे मिलते जुलते रहेंगे। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उन्हें अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखना चाहिए। उन्हें अपने मन मुताबिक जीने देना चाहिए। सौम्या ने अपनी बातों से सुमित को विश्वास में ले लिया। अब सुमित को भी लगने लगा था कि सौम्या जो कह रही है उसमें कुछ बुराई नहीं है। रात को जब सुमित घर पहुंचा तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने माँ पिताजी को सौम्या के बारे में बता दिया
اور ساتھ ہی ساتھ باقی ساری باتیں بھی بتا دیں۔ مالتی جی اور شیام لال جی سمت کے منہ سے یہ سب سن کر جیسے سننے سے رہ گئے تھے۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے کم انہیں یہ امید نہیں تھی۔ پتا نے تھکے ہوئے سور میں کہا، تم کیا چاہتے ہو سمت بیٹا؟ کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ تو سمت نے سر جھکائے ہوئے دھیمے سے کہا، ہاں پتا جی، میں سومیہ کے ساتھ امریکہ جا کر اس کے پاپا کا بزنس سنبھالنا چاہتا ہوں۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے شیام لال جی نے کہا، تم جا سکتے ہو سمت۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مالتی جی نے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو شیام لال جی بھرے گلے سے بولے، ٹھیک ہی تو ہے، چڑیا کے بچے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو گھونسلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ تو کیول اپنی آزادی کی اڑان بھرنا چاہتے ہیں۔ گھونسلے میں تو وہ تب تک رہتے ہیں جب تک خود اڑنے کے لائق نہیں ہو جاتے۔ ہمارا بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ کہتے کہتے ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ سن کر سمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فون کر کے سومیہ کو ساری بات بتائی اور کچھ ہی دنوں کے بھیتر سومیہ سے شادی کر لی۔ سمت کی دلہن بن کر سومیہ اپنے سسرال تو آئی، پرنتو کیول رسم نبھانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ اپنے مائکے واپس چلی گئی، پر اکیلے نہیں، سمت کو ساتھ لے کر۔ کچھ دن یوں ہی بیتے۔ اب شیام لال جی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اکیلے دکان کا کام سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی دکان بیچ دی۔ کچھ دنوں کے بعد سمت بھی اپنی پتنی اور سسرال والوں کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا۔ مالتی دی اور شیام لال جی کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے بیٹوں کے ویوگ کو بھی سہن کر لیا تھا، یا شاید سہن کرنے کا دکھاوا کر رہے تھے۔ دل میں چھپا غم انہیں اندر ہی اندر درد دے رہا تھا۔ جس گھر میں کبھی ہنسی خوشی اور چہل پہل تھی، اب وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے بڑے بڑے کمرے، لمبے چوڑے برآمدے، خوبصورت کھڑکیاں اور جھروکے اب جیسے کھانے کو دوڑتے تھے۔ گھر کی رونق تو وہاں رہنے والے لوگوں سے ہوتی ہے، ورنہ تو اینٹ پتھر کے مکان بھی کھنڈہر سے لگنے لگتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے دونوں پتی پتنی ایک دوسرے سے بات کر کے دل کا حال چال بانٹنے بھی لگتے تو اتیت کے گلیاروں میں بھٹکنے لگتے، گھوم پھر کر بچوں کی باتیں ہی کرنے لگتے اور پھر ان کی یاد میں آنسوؤں سے اپنا چہرہ ہی بھگو بیٹھتے۔ حالانکہ ان کی بھرپور کوشش رہتی کہ اپنی بیٹوں کی یادوں سے بھی خود کو دور رکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے دکھ کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن عادتیں جب پختہ ہو جاتی ہیں تو انہیں چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ مالتی جی زیادہ تر اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں ہی ویست رکھتی اور شیام لال جی پورا دن بیٹھے ہوئے اخبار کو کئی بار پڑھ لیتے۔ بیچ بیچ میں مالتی جی کو دن بھر کی خبریں بھی سناتے رہتے۔ دونوں پتی پتنی ایک دوسرے کے سہارے دن گزارنے لگے تھے۔ ایک دن جب آنگن میں بیٹھ کر شیام لال جی کنکنی دھوپ سینکتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے اور مالتی جی رسوئی گھر میں سبزی بنا رہی تھیں، پھر مالتی جی نے رسوئی کی کھڑکی میں سے آواز دی، کیا بات ہے جی، آج کوئی خبر نہیں ہے آپ کے پاس سنانے کو؟ لیکن شیام لال جی نے کوئی جواب نہیں دیا، خود کو اخبار پڑھنے میں ہی ویست رکھا۔ کچھ دیر اور بیت گئی لیکن شیام لال جی نے کوئی خبر نہیں سنائی۔ مالتی جی کو ان کا ویوہار کچھ عجیب سا لگا تو رسوئی سے نکل کر باہر آئی تو دیکھا اخبار نیچے گری تھی اور شیام لال جی کرسی پر گردن ٹکا کر آسمان کی اور دیکھ رہے تھے۔ مالتی جی کو کچھ حیرانی ہوئی، پاس جا کر جیسے ہی انہیں ہلایا ڈلایا تو شیام لال جی کی گردن ایک اور لڑھک گئی، ان کا شریر بے جان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی مالتی جی کے گلے سے ایک ہردے ودارک چیخ نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کچھ ہی سمے میں سبھی پڑوسی اور رشتے دار اکٹھے ہو گئے۔ شیام لال جی کے بیٹوں کو فون لگایا گیا اور ان کے پتا کے دیہاوسان کے لیے بارے میں سوچت کیا گیا۔ دونوں بیٹوں نے فون پر ہی اپنے پتا کے جانے کا شوق پرکٹ کیا، پرنتو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی ان کے آنے کا انتظام نہیں ہو پائے گا، اس لیے ان کے پتا کے مرت شریر کا انتم سنسکار ان کے بنا ہی کروا دیا جائے۔
बेटे तो उन्हें कब से भुला ही बैठे थे। पति के जाने के बाद तो मालती जी जैसे टूट कर बिखर गईं। ऊपर से आसपास बैठे रिश्तेदारों की बातें उनके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थीं। रिश्तेदारी की एक महिला ने कहा, माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालते हैं, हर कष्ट खुद सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को ही भूल बैठते हैं। जिन्हें बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, वही बुढ़ापे में नजर नहीं आते। उन्हें तो अपनी बीवी बच्चों में ही अपनी दुनिया नजर आती है। वहीं पास बैठी दूसरी महिला बोली, आज तो बच्चों के लिए सब कुछ पैसा ही है, रिश्तों का स्थान भी पैसों ने ही ले लिया है। मर्यादा की डोर टूटती है तो भले ही टूटे। आसपास की अन्य महिलाएं भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थीं। सबके बीच गुमसुम बैठी मालती जी बस चुपचाप शून्य में निहारती जा रही थी। खैर, दिन बीतने के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए और अकेली रह गई मालती जी, जो अभी तक सदमे से उभर नहीं पाई थी। इस बात को 20 दिन बीत चुके थे। अपने पति श्यामलाल जी की आराम कुर्सी पर बैठकर मालती जी जब चाय पीने बैठी तो पति को याद करके फिर से आंसू बह निकले। काफी देर तक मालती जी वहीं बैठी रहीं। दोपहर के 2 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। चाय भी ज्यों की त्यों धरी थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। मालती जी ने अपनी अस्त व्यस्त हालत को ठीक किया और उठकर आंसू पोंछते हुए दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा उनकी सहेली रेखा उनके सामने खड़ी थी। रेखा मालती जी की बचपन की सहेली थी। दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत लगाव था। अपनी सहेली को सामने देखकर मालती जी के दिल के भीतर जकड़ी हुई असीम पीड़ा बेबाक हो गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। देख न रेखा, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, मालती जी ने कहा। अपनी सहेली को ऐसी हालत में देखकर रेखा जी की भी आंखें नम हो गईं। मालती, मुझे तो आज ही इस सब के बारे में पता चला। तुम्हारे सामने रहने वाली मिसेस शर्मा मुझे बाजार में मिली तो उन्होंने मुझे ये खबर दी। सुनकर मुझसे रहा न गया तो मैं तुरंत यहाँ आ गई तुझसे मिलने। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मालती जी चाय बनाने के लिए उठी। तभी अचानक कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गईं। रेखा जी ने उन्हें झट से संभाला। मालती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, रेखा जी ने कहा। तो मालती जी बोली, नहीं रेखा, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, वो तो खाना नहीं खाया था तो शायद कमजोरी के कारण। क्या तू अब तक भूखी है? रेखा जी जल्दी से रसोई घर में गई और अपनी सहेली के लिए खाना बनाकर ले आई। फिर रेखा जी बोली, देखो मालती, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तो तुम्हारे पति भी सुकून ना पाते होंगे। तो मालती जी ने कहा, कैसे हिम्मत रख लूं रेखा, दोनों बेटे तो पहले ही हमें छोड़कर विदेश चले गए थे और अब पति भी साथ छोड़ गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतने बड़े सुनसान घर में एक एक पल सदियों के समान बीत रहा है। इस तरह जीना भी कोई जीना है? अब तो सांस लेना भी मुश्किल होने लगा है। कहते हुए मालती जी फिर से सुबकने लगी। तो रेखा बोली, मालती, मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं अगर संकल्पना में शक्ति हो। अपेक्षाओं को तिलांजलि दे दो और अपने बलबूते पर जियो। अतीत और भविष्य की विचारणाएं इंसान को बोझिल बना देती हैं, इसलिए केवल वर्तमान का सदुपयोग करो और सारी चिंता भगवान पर छोड़ दो। अब मुझे ही देख लो, पति 15 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। नौकरी करके बड़ी मुश्किल से इकलौते बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया, धूमधाम से उसका ब्याह रचाया। सोचा था सारी उम्र तो काम के बोझ तले दबी रही, अब थोड़ा आराम मिलेगा, घर आंगन की रौनक बढ़ जाएगी, आराम से घर पर बैठकर पोते पोतियों को खिलाऊंगी, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन सारे अरमान पल में ध्वस्त हो गए जब बहू ने साफ साफ कह दिया कि उसका मेरे साथ गुजारा नहीं है।
اور اس کے کہنے پر میرے بیٹے نے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا الگ گھر بنا کر اکلوتے بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی سوئم کو ٹوٹنے دیا۔ گھر رہتے ہوئے بچوں کو ٹیوشن دیتی ہوں، 4 پیسے آنے کے ساتھ ساتھ سمے بھی اچھا بیت جاتا ہے اور دل بھی لگا رہتا ہے۔ ریکھا کی باتیں سن کر مالتی جی کو بڑی حیرانی ہوئی۔ واقعی اس کا حوصلہ قابل تعریف تھا۔ اسے دیکھ کر مالتی جی کو محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کی عمر نہیں، حوصلہ معنی رکھتا ہے۔ اچھا مالتی، اب میں چلتی ہوں، کل پھر تجھ سے ملنے آؤں گی، کہتے ہوئے ریکھا جی اپنے گھر چلی گئیں۔ اپنی سہیلی کی باتیں مالتی جی کے دل پر بار بار چوٹ کرنے لگیں۔ کافی دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن سورج اگنے کے ساتھ مالتی جی جاگیں تو دیکھا سورج کی لالما کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ان کے ساتھ نبھانے آئی ہوں۔ اتیت کی باتیں بھول کر آج مالتی جی جیون میں آگے بڑھنے کا فیصلہ لے چکی تھی۔ وہاں امریکہ میں سمت اپنے سالوں کے ساتھ سسر جی کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ حالانکہ سومیہ کے بھائیوں کو اپنے جیجا کی اپستھی کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد سے ان کی اہمیت کچھ کم ہو گئی تھی اور اوپر سے ان کے کاروبار کا ایک حصے دار اور بڑھ گیا تھا، پرنتو اپنے پتا کے ڈر سے اسے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ من ہی من کڑتے رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا۔ سمت کو بھی اپنے سالوں کے ویوہار میں بدلاؤ نظر آ رہا تھا، پرنتو سب کو جانتے سمجھتے ہوئے بھی وہ انجان بننے کا دکھاوا کرتے رہے۔ وہی ودیش میں پہنچ کر سومیہ کی تو جیسے پنکھ ہی لگ گئے تھے۔ وہ اپنا سارا سمے بیوٹی پارلرز میں، پارٹیز میں یا شاپنگ کرنے میں بتانے لگی اور جی بھر کر پیسہ اڑانے لگی۔ ایک دن سومیہ کے پاپا شراب پی کر گاڑی چلا رہے تھے، تبھی اچانک ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ سومیہ کے دونوں بھائیوں کو پہلے ہی آنکھوں میں سمت پہلے ہی سے کھٹک رہا تھا۔ انہیں اپنے بہن اور بہنوئی کا ساتھ رہنا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پتا کے مرتے ہی اپنی بہن کا حصہ الگ کر دیا اور بہن بھائی کو دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال باہر کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ گھر ان لوگوں کو چھوڑنا ہوگا اور اپنا الگ گھر بنا کر وہیں رہنا ہوگا۔ سومیہ کی ان کے آگے ایک نہ چلی اور سیدھا سادہ سمت ان کے سامنے کچھ بول ہی نہ پایا۔ سومیہ نے تو بچپن سے عیش و آرام ہی دیکھا تھا۔ ماں باپ نے اپنے جیتے جی زمانے کی گرم ہوا بھی اسے نہ لگنے دی تھی۔ محنت کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس یہی چاہتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جس چیز پر ہاتھ رکھے اسے حاصل کر لے۔ لیکن پتا کی مرتیو کے بعد اس کی دونوں بھابھیوں کا ویوہار بالکل بدل گیا۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں نے اپنے اپنے پتی کو ان دونوں کے خلاف بھڑکا کر ان کا حصہ الگ کروا دیا، اور اب تو اسے تانے مارنے اور نیچا دکھانے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھیں۔ سومیہ بھی اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور جلد سے جلد اپنا نیا گھر بنا کر اس گھر سے نکل جانا چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے؟ سومیہ کے بھائیوں نے تو اسے جو حصہ دیا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ دونوں پتی پتنی اپنا الگ رہنے کا انتظام کر پاتے اور کام شروع کر پاتے۔ سومیہ اور سمت بے حد پریشان ہو گئے۔ اوپر سے جس طرح کے شوق سومیہ نے پال رکھے تھے ان کا پورا ہونا تو اب ناممکن سا تھا۔ چنتا میں ڈوبی سومیہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ تبھی سمت بولا، میں تو کہتا ہوں کہ واپس انڈیا چلتے ہیں۔ اسی سمے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، اب تو ہمارا کام یوں ہی بن جائے گا۔ ایسا کیا یاد آ گیا تمہیں؟ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تمہارے ہاتھ کسی خزانے کی چابی لگی ہو۔ ارے سمت، ایسا ہی کچھ سمجھو۔ تمہارے پتا جی کی جائیداد میں جو تمہارا حصہ ہے وہ کس دن کام آئے گا۔ میں تو انڈیا میں رہنا نہیں چاہتی، کیوں نہ ہم ان سے اپنا حصہ لے کر یہاں نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں۔ تبھی سمت حیرانی سے بولا، نہیں سومیہ، پراپرٹی میں ہمارا حصہ تو ضرور ہے، لیکن میں ماں کو وہ بیچنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لیکن سمت، یہ بھی تو سوچو، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
ایک راستہ ہے سومیا، کیوں نہ ہم دونوں یہیں رہ کر نوکری کرنا شروع کریں، اور جہاں تک رہی گھر کا انتظام کرنے کی بات، تو وہ تو ہم کرائے پر بھی رہ سکتے ہیں۔ دیکھو سمت، نوکری کرنا میرے بس کی بات تو ہے نہیں، اور صرف تمہاری نوکری کرنے سے تو ہمارے خرچے پورے ہونے سے رہے۔ اگر تم ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے تو بات اور تھی، اور ویسے بھی میرے بھائی بھابھیوں نے جس طرح سے ذلیل کر کے ہمیں گھر سے نکلنے کو کہا ہے، اب تو مجھے بھی انہیں دکھانا ہے کہ ہم ان کے سہارے کی بنا بھی آرام کی زندگی جی سکتے ہیں۔ لیکن سومیا، پتا جی کے چلے جانے کے بعد ہم لوگوں نے تو ماں کو فون کر کے ان کا حال چال تک بھی نہیں پوچھا، اور اب اچانک جا کر یہ کہنے کہ ہمارا حصہ چاہیے۔ ہاں، تو اس میں غلط ہی کیا ہے سمت؟ آخر تم بیٹے ہو ان کے، اب جلدی سے اپنے بڑے بھائی کو فون کرو، حصہ تو انہیں بھی چاہیے ہوگا نا جائیداد میں۔ آخر اس دنیا میں ایسا کون ہے جسے پیسہ نہیں چاہیے ہوگا؟ اپنا حق لینے کو تو وہ بھی تیار ہوں گے۔ نہیں سومیا، بھیا کو کس بات کی کمی ہے؟ مانا کہ یہاں آ کر انہوں نے بہت سے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن آج وہ بہت اچھی نوکری کر رہے ہیں، انہیں کس چیز کی کمی ہوگی؟ ارے تم ایک بار بات کر کے تو دیکھو، کہتے ہوئے سومیا نے فون ملا دیا۔ امت سے بات کر کے سمت کو جو سننے کو ملا، اس کی حیرانی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد امت نے جو نوکری حاصل کی تھی، وہ نوکری اب چھوٹ چکی تھی۔ بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی اسے کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی، تو آجیوکا چلانے کے لیے آخر کار اس نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، اور اس میں بھی اب تک اسے گھاٹا ہی ہو رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بھارت جا کر ماں سے مدد مانگنے کا پلان بنا کر بیٹھا تھا۔ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ اپنے گھر جا کر اپنا حصہ مانگنے کا فیصلہ کیا۔ آج امت پورے 8 سال کے بعد اور سمت 6 سال بعد اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ اترنے کے بعد انہوں نے ٹیکسی لی اور گھر کی اور نکل پڑے۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے شہر کی ان سڑکوں گلیوں سے گزر رہے تھے جہاں کبھی وہ بے فکری سے گھوما کرتے تھے، جیسے کل کی ہی بات ہو۔ بڑے سکون اور خوشی سے وہ دن گزر رہے تھے، نہ کوئی فکر تھی نہ کوئی پریشانی، کیونکہ ساری پریشانیاں تو ماں بابو جی اپنے اوپر ہی لے لیتے تھے، اور ان پر کوئی مصیبت آنے سے پہلے ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب تک ان کے ساتھ رہے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آخر کار ساری تکلیفیں اور پریشانیاں انہوں نے خود ہی تو اپنے لیے پسند کی تھی۔ ترقی، خوشحالی اور دولت کے لالچ میں وہ کب سے اپنے جنم داتاؤں کو چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ آج ان دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا چکی تھیں۔ جیسے ہی ان کے ٹیکسی گھر کے دروازے کے باہر رکی اور وہ ٹیکسی سے باہر نکلے تو گھر کا نظارہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے تھے۔ وہاں اتسو سا ماحول نظر آ رہا تھا۔ حیرانی سے امت اور سمت ایک دوسرے کی اور دیکھ رہے تھے، پھر ان کی نظر سامنے لگے بورڈ پر گئی جہاں بڑے بڑے اکشروں میں لکھا تھا سری شیام لال میموریل اسکول۔ دراصل مالتی جی نے اپنے گھر کی مرمت اور رینوویشن کروا کر اسے ایک اسکول میں تبدیل کر لیا تھا۔ آج کے زمانے میں جہاں ودیالیہ شکشا کا مندر نہ ہو کر ماتر ایک ویاپار بن کر رہ گئے ہیں، وہیں مالتی جی نے اپنی سہیلی ریکھا کے ساتھ مل کر ایک ایسی ودیالیہ کا نرمان کیا تھا جہاں بہت کم فیس لی جاتی تھی اور غریب لوگوں کے لیے مفت میں شکشا اپلبدھ کروائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سمے کا کھانا بھی اپلبدھ کروایا جاتا تھا۔ سمے بیتنے کے ساتھ جب انیہ لوگوں اور سماج سے بھی سنستھاؤں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ لوگوں کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں، تو وہ ان کی مدد کے لیے بھی آگے آئے، اور دھیرے دھیرے یہ کارواں بڑھتا گیا۔ اسکول کے لیے ٹرسٹ بھی بنوایا گیا، اور اسکول شروع ہونے کے 2 سال بعد 7 والی بلڈنگ خرید کر اسے بھی اسکول میں شامل کر لیا گیا۔ آج ان کے اسی اسکول کا سالانہ فنکشن تھا جہاں چیف گیسٹ کے طور پر شہر کے میئر اپستھت تھے۔ آج ان کے اسکول کی گنتی شہر کے نامی اسکولوں میں ہوتی تھی، اور اب تو ان کے پرائمری اسکول کو مڈل اسکول بنانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اس لیے آج مالتی جی بہت خوش تھیں۔
اسکول کا فنکشن بہت کامیاب رہا تھا۔ اسکول کے وارشک اتسو کے بعد مالتی جی ابھی فرصت سے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک اپنے سامنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ سوچنے لگی کہ کہیں یہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں۔ تبھی دونوں بیٹوں نے ان کے پاس آ کر ان کے چرن اسپرش کیے تو انہیں یقین آیا کہ سچ میں ان کے دونوں بیٹے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں کے کارن دونوں بیٹوں کے چہرے انہیں دھندلے نظر آنے لگے۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، لگتا ہے راستہ بھول گئے تم دونوں، ورنہ آج تک تو اپنی ماں کی یاد بھی نہیں آئی تھی تمہیں۔ اتنا بھی کیا ویست ہو گئے تھے کہ پتا کی مرتیو کے سمے بھی تمہیں آنے کی فرصت نہیں ملی۔ نظر جھکائے ہوئے دونوں بیٹے اپنی ماں کی باتیں سنتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر مالتی جی بولی، خیر یہ بتاؤ کیسے ہو تم لوگ؟ تو امت بولا، ہم اچھے ہیں ماں، آپ کیسی ہو؟ ہاں بیٹا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک سمے تھا جب ٹوٹ کر بکھر گئی تھی تمہاری ماں، لیکن خود کو سنبھالنا سیکھ لیا ہے میں نے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرواتی ہوں، کہہ کر مالتی جی وہاں سے اٹھیں اور رسوئی گھر میں جاتے ہوئے اپنے نوکر کو آواز لگانے لگیں۔ ادھر سمت اور امت ابھی تک صدمے میں تھے۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ پرانے سمے کا بنا ان کا گھر اب کھنڈہر کا روپ لے چکا ہوگا، جسے بیچ کر وہ اپنی اپنی رقم لے کر وہاں سے نکل جائیں گے، لیکن وہاں تو 3 منزلہ عمارت کھڑی ہوئی تھی، جہاں ایک پرائمری اسکول بڑی شان سے چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر امت بولا، سمت، ہم لوگوں کے منصوبوں پر تو پانی ہی پھر گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ماں ایسا بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ اب ہم کس منہ سے ان سے گھر میں حصہ مانگیں گے؟ تو سمت نے کہا، لیکن مانگنا تو پڑے گا۔ سومیا تو یہاں سے ایک اچھی خاصی رقم کی آس لگا کر بیٹھی ہے، اگر پیسہ لے کر نہ گیا تو مجھے کچا چبا جائے گی۔ ہاں سمت، پیسوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے۔ دیکھا جائے تو بچے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اپنی ماں کے سامنے تو بچے ہی رہیں گے۔ مکان میں نہ صحیح، کم سے کم دکان کا حصہ تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ تھوڑی دیر میں مالتی جی نے کھانا لگوا دیا اور سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی امت اور سمت گہری الجھن میں تھے۔ مالتی جی یہ سب نوٹس کر رہی تھیں، لیکن کچھ نہیں بولی۔ ماں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کھانا کھانے کے بعد امت نے کہا۔ تو مالتی جی بولی، میں جانتی ہوں بیٹا تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے، لیکن بیٹا جس چیز کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ تو تمہیں مل ہی نہیں پائے گا۔ دونوں بیٹوں نے حیرانی سے اپنی ماں کی اور دیکھا تو مالتی جی بولی، تمہاری ماں ہوں میں، بچپن سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، کیا میں نہیں جانتی کہ تم یہاں اپنا حصہ مانگنے آئے ہو؟ یہ سن کر سمت کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ لیکن بیٹا اب نہ تو اس مکان میں تمہارا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی تمہارے پتا کی دکان میں۔ دکان تو ہم نے اسی سمے بیچ دی تھی جب تمہارے پتا بیمار رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کے علاج کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، اور جتنا پیسہ بچا تھا اس سے میں نے یہ گھر ریپیئر کروا لیا اور اپنا اسکول کھول لیا، اور اب یہ عمارت میں نے اسکول کے ٹرسٹ کے نام ہی کر دی ہے، تاکہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسکول اسی طرح قائم رہے۔ لیکن ماں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ امت نے تل ملاتے ہوئے پوچھا۔ تو مالتی جی نے کہا، بیٹا میرے جیون میں روپیہ پیسہ نہ تو کل معنی رکھتا تھا نہ آج رکھتا ہے۔ میری تو بس یہی خواہش تھی کہ ہمارا گھر ہمارے بچوں کے استتو سے روشن رہے۔ اب جن کے لیے اتنا بڑا گھر بنایا تھا وہ تو ودیش جا کر بس گئے تھے، اوپر سے تمہارے بابوجی کے جانے کے بعد اکیلے پن کی مار جھیلنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا تو سوچا کیوں نہ لوگوں کی مدد کر کے کچھ پنیہ کما لیا جائے، سماج سیوا بھی ہو جائے گی اور زندگی کو معنی بھی مل جائیں گے۔ اور دیکھو میں نے ایک قدم بڑھایا تو ایشور نے بھی میرا ساتھ دیا۔ آج کل سمے کیسے بیت جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اکیلا پن میرے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ اور ویسے بھی بیٹا
یہ بات تو میں تم ہی لوگوں سے سنی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں ان کی زندگی جینے دینا چاہیے، اپنے پلو سے باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ بس تمہاری ہی باتوں پر تو عمل کیا ہے میں نے۔ میڈم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، چپراسی نے آ کر کہا۔ تو مالتی جی بولیں، ٹھیک ہے، انہیں آفس میں بیٹھنے کو کہو، میں آتی ہوں۔ اچھا بیٹا، مجھے تھوڑا کام ہے، میں نپٹا کر آتی ہوں، تب تک تم آرام کرو، کہہ کر مالتی جی وہاں سے چلی گئیں۔ ماں کا جواب سن کر امت اور سمت کا دل اوساط سے گھنی بھور ہو گیا۔ اگلے دن وہ دونوں اپنا سموہ لے کر واپس امریکہ چلے گئے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ہم اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔ بہت بہت دھنیہ واد۔